خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 21واں باب پہلی آیت میں یوں درج ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما جو دوام کہلاتا اور نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلی کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، آج شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اسے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، آئی شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، آج شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ بھی
اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو دے۔ خدا کے زندہ کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ خدائے رحیم، میں تیرے شکر گزار ہوں آج اس دن، وقت، لمحات کے لیے جو تو نے بخش دیے کہ خداوند تیرے حضور میں تیری باتوں کو اب سنیں۔ تو خداوند مجھے چھو لے، آسمانی تحریک، تھیم اور گائیڈنس بخش، بیان کرنے کا خاصا فضل بخش دے، اور یہ باتیں آج تیرے لوگوں کے لیے غیر معمولی طور پر اہمیت کی حامل ثابت ہو، یسوع نام میں آمین۔ آج میرے مضمون ہے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بے شمار برکات۔ میرے مضمون ہے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بے شمار برکات۔ میرے عزیزو، اگر غور کریں کہ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا، نہ صرف وہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، بلکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بارہا اپنے شاگردوں اور بارہا اپنے ان مقدسین اور عام لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سے انسانی طور پر اس کے زندہ ہونے کی ایک نظریہ نگاہ سے نہیں، بلکہ بے شمار اعتبار سے، بے شمار زاویوں سے اس کی برکات زندگیوں اور اس کے شاگردوں اور لوگوں پر جاری ہوتی۔ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی، آئیے دیکھیں کلام مقدس میں پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا، شمعون پطرس اور توما جو دوام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اب غور کریں کہ یسوع مسیح کہ جی اٹھنے کے بعد ان کی برکت، ان کے لیے برکت، ان کی زندگیوں کی برکت اس نوعیت میں نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کاموں کو پھر سے انجام دینا شروع کر دیں۔ ان کی زندگیوں کی برکت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے جہاں تھے، جہاں سے ان کا چناؤ ہوا، جہاں سے انہیں شاگردیت میں لیا گیا، پھر دوبارہ سے وہیں پر وہ آ جائے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ پطرس اور دیگر اور شاگرد انہوں نے
اپنی زندگی کو مشغول رکھنے کے لیے جب تک گویا 3.5 برس تک مسیح کے ساتھ وہ رہے. جب مسیح مر گیا اور مسیح جی اٹھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب مسیح کا مزید ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ساتھ رہنا اب ممکن نہیں ہے. ہم پھر دوبارہ سے جو تھے، جہاں ہمارا تعلق ہے، جہاں ہمارے کام ہے، جہاں ہماری سوچ اٹکی ہے، وہیں پر پھر دوبارہ جاتے ہیں. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان کی مشغلات اور روزگار ماہی گیری کرنا تھا. یہ گویا ماہی گیر تھے، کشتی پر سوار ہو کر مچھلیاں پکڑتے. لیکن مسیح چاہتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ سے مچھلیوں کے شکار اور اپنے ان مشغلات میں مشغول نہ رہے، بلکہ مسیح کے جی اٹھنے کی برکت ان کی زندگیوں میں اس لحاظ سے ہے کہ ساری رات انہوں نے کوشش کی، کچھ بھی نہ پکڑا. اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ جس نے ساری زندگی اس کام میں جو وہ کرتا ہے، اس کام میں اسے مہارت ہے. اور اگر غور کریں 3 سال 3.5 سال اگر وہ نہ بھی اس کام کو کرے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ تو بھی اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے. اگر 3 سال یا 3.5 سال وہ کام نہ کرے لیکن زندگی کے سارے سال وہ اسی کام میں اسے مہارت حاصل ہو، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب انہیں مہارت نہیں ہے، یا انہیں طریقہ نہیں ہے، یا ان سے اب وہ کام نہیں ہوتا. بلکہ یاد رہے کہ جہاں زندگی کے بے شمار سال گزار دیے ہوں اور ان 3 سال 3.5 سال کا موازنہ کریں تو زندگی کے گزشتہ سال بہت ہوتے ہیں نسبت 3.5 سالوں کے. لیکن اگر غور کریں، میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دراصل یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ 3.5 سال 3 سال 3.5 سال کا دورانیہ جو ہے اس میں وہ مسیح کے ساتھ رہے، اس میں مسیح کے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ مسیح کی رہنمائی میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. لیکن جب مسیح مر گیا اور جی اٹھا، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارے لیے کوئی اور ہمارا مستقبل نہیں ہے، اب کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. پہلے تو یہ ٹارگٹ تھا کہ مسیح کے ساتھ رہتے، خدمت کرتے، کبھی گلیل میں، کبھی سوریا میں، کبھی کفرنہوم میں، کبھی سامریا میں. اب تو کوئی ایسا موقع ہی نہیں، کیونکہ مسیح اب زندہ ہوا ہے تو وہ ہر وقت اب ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بہتر یہی ہے کہ اب زندگی کی دوڑ کو پھر دوبارہ سے پرانے انداز میں گزارنا شروع کر. لیکن غور طلب بات یہ ہے، جب انسان مسیح کی حضوری، خدا کے جلال میں رہ کر پھر یو ٹرن لینا شروع کرتا ہے، پھر دوبارہ سے پرانے طور پر
پرانے انداز کو، پرانے طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے تو وہ چاہے کتنے ہی سال اس کام میں آپ نے مہارت حاصل کی ہو، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک لحاظ سے آئیے غور کریں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ اب جانا اسے کس شکار کے لیے چاہیے؟ مسیح نے کہا میں تمہیں ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بناؤں گا۔ متی کی انجیل کو پڑھیں 30 باب کو تو وہاں پر درج ہے کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ آدم گیر سے مراد آدم انسانوں کو پکڑنے والا بناؤں گا۔ اب بالکل انداز مختلف، کام کی نوعیت مختلف، سوچ مختلف۔ پطرس کا یہ ارادہ کیا ہے کہ میں شکار کو، کون سے شکار کو؟ مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ مسیح نے بلایا اس لیے، اور مسیح یہ چاہتا ہے کہ یہ مچھلی کے شکار کو نہیں، آدم گیر بنے گے۔ لیکن غور کریں دوسرے حصے کو، انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ عام طور پر ماہی گیر بہت زیادہ اگر انہوں نے حاصلات لینے ہوں تو مچھلی کی شکار عمومی طور پر رات میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو ماہی گیر ہے وہ زیادہ تر راتوں کو جال بچھاتے اور مچھلیوں کو پکڑتے۔ لیکن اب یہ وہی جھیل ہے، تبریاس کی جھیل، جہاں پر یہ گزشتہ اپنی زندگی کے کئی سال اور کئی سالوں سے یہ مچھلیاں پکڑتے اور انہیں حاصلات ہوتے، مچھلیاں ملتی بھی۔ لیکن اس رات چونکہ انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنے کام کو، اب کام کون سا؟ وہ کام جنہیں مسیح نے انہیں کرنے کے لیے اور باز رہنے کے لیے اپنے لیے بلایا، انہوں نے پھر وہی شروع کر دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ مجھے آج بھی وہ گیت، میں جب چھوٹا تھا پطرس سے ایک مچھیرا تھا، اس کے پاس ایک کشتی تھی، ہم نے ساری رات بڑی کوشش کی، لیکن کوئی ٹیچر ہے یہاں پر، لیکن کوئی نہیں پکڑی مچھلی، ساری محنت بیکار ہوئی۔ اب وہ کیا ہے؟ پطرس نے اس بات کا موازنہ کیا کہ اب پھر سے وہ کام میں کر سکتا ہوں، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جب اپنی تحریک سے، جب مسیح کی تحریک سے جدا ہو کر اپنی تحریک سے جاتے بھی ہیں تو بھی یاد رہے کہ چاہے کتنا بھی کچھ کر لیں حاصلات زیرو ہوتے ہیں۔ بہت کچھ بھی آپ محنت کر لیں، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس رات کچھ نہ پکڑا، ایک بھی مچھلی پکڑی نہیں گئی، جبکہ بہت زیادہ رات میں مچھلیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس سے سبق
یہ ہم سیکھ سکتے ہیں. جی اٹھنے کے بعد مسیح کی ہدایت میں، اس کی رہنمائی میں چلنے سے ہماری زندگیوں کی برکت جاری ہوتی. جب اپنی ہدایت، اپنی تحریک کو بروئے کار لاتے ہیں تو یقینی طور پر پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے. وہ کام جو آپ کئی سالوں سے ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اپنی زندگی میں اسی کام کو آپ کرتے ہی کیوں نہ رہے ہو، لیکن جب مسیح کی تحریک سے جدا، مسیح کے حکم سے جدا، مسیح کا حکم نہیں ہے تو آپ کا حکم ہے، از خود کی مرضی ہے، تو پھر چاہے ساری رات لگے رہے، پھر چاہے تگ و دو کرتے رہیں، پھر چاہے زور مار لیں، کچھ بھی نہیں پکڑ پاتے، کچھ بھی حاصلات نہیں ہوتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے دیکھیں کلام مقدس میں 4 آیت. اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. اس نے ان سے کہا، کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. اب غور کریں، ساری رات کوشش کی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حکم کس کا تھا؟ مرضی کس کی تھی؟ پطرس کی. پطرس کی مرضی یہ تھی کہ وہ جال ڈالے، پطرس کی مرضی یہ تھی کہ وہ مچھلیاں پکڑے. لیکن ساری رات کو کوشش کی، کچھ بھی نہیں ہوا. مسیح صبح ہوتے ہی جھیل کے کنارے آ کھڑا ہوا، مسیح کے حکم سے. اب غور کریں کہ مسیح نے حکم دیا، انہوں نے مسیح کے حکم کی تابعداری کی. اس وقت تک وہ نہ پہچانتے تھے کہ یہ یسوع، انہوں نے نہ پہچانا. لیکن غرض تابعداری، بات تابعداری کی ہے، عمل کی ہے، فرما برداری کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ساری رات ہم نے کوشش کی ہے، دن میں تو کوئی مچھلی بھی نہیں پکڑی جاتی. اصولاً مچھلی کے پکڑنے کا تجربہ یہ ہے کہ رات میں ہی پکڑی جاتی، دن میں اتنی خاص نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے بغیر کچھ کہے جال ڈالا. حکم کس کا تھا؟ مسیح کا. مرضی کس کی تھی؟ مسیح کی. تحریک کس کی تھی؟ مسیح کی. اب جب مسیح کی تحریک ہے، جب مسیح کا حکم ہے، جب مسیح کی تابعداری ہے اور مسیح کی مرضی ہے، تو اس سے برکات بھی ہے. آئیے غور کریں آخری حصہ 6 آیت. اس نے ان سے کہا، کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. یہ ہے برکت. مسیح کی تحریک سے جدا ہے، اس وقت تک برکت نہیں ہے. پھر چاہے آپ اپنے کام میں کتنی مہارت حاصل کرتے ہو، زیرو، کچھ بھی نہیں. لیکن مسیح کا حکم ہے، مسیح کی تحریک ہے، اسی تحریک کے مطابق پھر آپ کو رات کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو زور مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسیح کی تابعداری، مسیح کی مرضی کے مطابق آپ اس کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں، تو جی اٹھنے کی برکت یہ ہے کہ وہ آپ کو زیرو نہیں بلکہ بے شمار. آئیے کتنی کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 21واں باب اور اس کی 11ویں آیت. شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا. 2 باتیں.
153 बड़ी मछलियां, छोटी नहीं बड़ी मछलियां। अब जब बड़ी मछलियां होती हैं अमूमी तौर पर, मैं पढ़ रहा था तिब्रियास की झील में आम तौर पर नॉर्मल साइज की जो आम मछलियां होती हैं वो होती, और बड़ी मछलियां बहुत रेयर होती कि बड़ी मछलियां आती। लेकिन जब मसीह की बरकत है, मसीह का हुक्म है, तो बड़ी मछलियां, और दूसरी बात जब मछलियां हैं तो उन मछलियों से जाल फट जाता है। बहुत ज्यादा मछलियां हो तो उनके फटफटाने से और कसीरुल तादाद की वजह से जाल फट जाता है। दो बातें, जब मसीह का हुक्म होता है तो फिर छोटी बरकत नहीं। कभी कभार हम छोटी बरकत के लिए ही तरस रहे होते हैं, लेकिन मसीह के हुक्म की ताबेदारी है, मसीह की मर्जी को बचा लाते हैं तो फिर बड़ी बरकत, और इतनी बड़ी बरकत कि वो बरकत हमारे लिए मेंटेन हो सके। अब मेंटेन होने से मुराद ये कि जाल ना फटा। बाज़ औक़ात जब बहुत ज्यादा कसीर होता है तो फटना शुरू हो जाता है, लेकिन मसीह की बरकत फटने नहीं देती। मसीह की बरकत मेंटेन करती है उस फ्लो को, उस लेवल को, उस बरकत के मेयार को। मसीह की बरकत ऐसी बरकत है कि जब वो बरकत जारी होती है तो वो लेवल मेंटेन रहता है, वो मेयार बरकरार रहता है। ऐसा नहीं होता कि मेयार बिल्कुल नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता कि वो मेयार बिल्कुल खत्म हो जाए, या बहुत ज्यादा है तो वो एकदम खत्म हो जाए, बल्कि मसीह अपने शागिर्दों को एक ऐसी बरकत बख्शता है जो बड़ी हो और बिल्कुल मेंटेन ब्लेसिंग हो। और ये उस वक्त है जब उसके हुक्म की ताबेदारी करते हैं। आइए देखें कलाम मुकद्दस में मसीह यीशु के जी उठने के बाद ये बरकत जो शागिर्दों ने पाई वो उसकी हुक्म की ताबेदारी और उसकी मर्जी के तहत थी। आइए देखें कलाम मुकद्दस में इमाम 9वां बाब और उसकी कलाम मुकद्दस में रसूलों के माल उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है, और साउल जो अभी तक गुलाम के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने के दौर में था, सरदार काहिन के पास गया और उसने दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मज़मून के खत मांगे कि जिनको वो इस तहरीक पर पाए का मर्द का औरत उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकयक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज़ सुनी कि आय साउल तो मुझे क्यों सताता। उससे पूछा आय कुलंत कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया, और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था, उससे खुदाम ने रोया में कहा कि ऐ हननिया। उससे कहा आय खुदाम मैं हाजिर हूँ। खुदाम ने उससे कहा उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर बीना हो। हननिया ने
جواب دیا، آئے خداوند میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا کہ جو لوگ تیرے نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ دے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ بس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جا۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، اور پھر کچھ کھا کر طاقت پائی، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے۔ آئیے اس شخص کے بارے میں غور کریں۔ یہ شخص جس کی تلاوت ابھی میں نے کی، بائبل یہ بیان کرتی کہ یہ ایسا شخص ہے جو کلیسیا اور کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور کلیسیا کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مؤثر وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جی اٹھنے کے بعد کلیسیا کو ستائے جانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہمیں نظر آتا، چونکہ مسیح اس کے نام اور اس کی شخصیت اور کردار سے خائف ہوتے، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ یہ لوگوں کو مارتا اور سنسار کرتا اور انہیں ہلاک کرتا، جذباتیت سے پر تھا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح زندہ ہونے کے بعد، مسیح جی اٹھنے کے بعد اس شخص پر ظاہر ہوا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے دیکھیں کلام مقدس میں 30 آیت۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اسے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اسے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اب یسوع اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ تو مجھے ستاتا۔ غور طلبہ وہ یہ ہے کہ مسیح اس پر ظاہر ہوا، آج بھی مسیح ان پر جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے جو اس کے لوگوں، جو اس کی کلیسیا کو ستاتے ہیں، اور جو اہم اور فعال کردار ادا کرتے ہیں کلیسیا کو ستانے میں اور اس کے لوگوں کو ستانے میں۔ مسیح ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور مسیح زندہ ہونے کے بعد ایسے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو کلیسیا کو دکھ پہنچاتے ہیں، جو کلیسیا کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، جو کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ مسیح کی ملاقات ان ایسی شخصیات سے، ان ایسے با اثر افراد سے، ان ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جو مسیح کی کلیسیا کے لیے اور مسیح کی کلیسیا کے معیار کو کم کرنے کا کردار نبھاتے ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع کی اس سے ملاقات ہوئی، اس کی وجہ کیونکہ یہ کلیسیا، اور کلیسیا کون ہے؟ مسیح کا بدن۔ اب مسیح کے بدن کو جو نقصان پہنچاتا ہے، جو دکھ دیتا ہے یا جو ستاتا ہے، مسیح اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب زندہ ہونے کے بعد ہی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ساؤل پر مسیح ظاہر ہوا، اور مسیح نے کہا کہ میں یسوع جسے تو ستاتا ہے۔
اور اگر غور کریں آج بھی بہت سے لوگ جو کلیسیا اور کلیسیا کے اراکین کو ستاتے ہیں، مسیح ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے انداز کو بدل دیتا ہے، ان کی کردار اور حرکات کو بدل دیتا ہے۔ یہ ہے جی اٹھنے کے باعث، کیونکہ مسیح یسوع زندہ اور زندہ ہی کچھ کر سکتا ہے، مردہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اب کلیسیا کو ساؤل ستاتا تھا، چونکہ مسیح زندہ ہے، مسیح اس پر ظاہر ہوا، اور کس انداز سے ظاہر ہوا؟ تیسری آیت کا آخری حصہ، اور ایسا ہوا کہ یک آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد آ چمکا، وہ نور خدا یسوع مسیح۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو انسان کے کردار، شخصیت اور حرکات بدل جاتی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے کیا برکت پائی؟ اس نے یہ برکت پائی، آئیے دیکھیں کلام مقدس میں۔ تیرہویں آیت، بلکہ 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ مگر خدا نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اب جتنی منادی، جتنی انجیل کی بشارت، جتنی کلیسیائیں پولوس کے وسیلہ سے قائم ہوئی، اتنی کسی بھی رسول کی وجہ سے قائم نہ ہو۔ جتنا کام پھیلا اور بڑھا پولوس رسول کی وجہ سے، اتنا کسی عام رسول کی وجہ سے نہ پھیل پائے۔ پھیلاؤ میں بھی یہ مؤثر ثابت ہوا، اور مسیح کے جی اٹھنے کی برکات جو اس نے حاصل کی وہ یہ کہ لوگوں، کلیسیا بحال رہی۔ اب کلیسیا کو ڈرانے اور دھمکانے والے کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ جو ڈرانے والا اور دھمکانے والا تھا وہ خود ہی، جو اینٹی کرائسٹ تھا وہ اب پرو کرائسٹ ہو گیا۔ اب جو دھمکانے اور مارنے والا تھا وہ اب خود مارے کھاتا ہے۔ یہ ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا اثر، اور اس کی برکت یہ کہ یہ قوموں کے لیے ایک عظیم اعلیٰ کار ثابت ہوا، بادشاہوں کے لیے ثابت ہوا، اور کلیسیا کے پھیلاؤ کے لیے ثابت ہوا۔ اور کلام مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد غیر معمولی کام جو ہوا، مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت، کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ قوم اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ میں سے اس کتاب کو لے لیا،
جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور دودھ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں تھیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور قائد بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اب کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد اب ہمیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ روتے ہیں، بہت سے لوگ چلاتے ہیں، بہت سے جو آنسو بہاتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ وہ نا امید ہوتے ہیں، اس بنیاد پر کیونکہ ان کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان بزرگوں میں سے یوحنا عارف کو کسی نے کہا کہ مت رو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یسوع جو مر گیا، وہ یسوع جو اب جی اٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ ہے، وہ فاتح، اس نے موت پر فتح پائی ہے، اور وہ فاتح ہو کر غالب آیا ہے، اور غالب آنے کے بعد اس کی ساتوں مہروں کو بھی کھولنے کے لائق ہے۔ جی اٹھنے کی برکت یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے قبل کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ ان مہروں کو کھولتا، کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ اس کتاب کو دیکھنے اور لینے کے لائق ہی نہ تھا، لیکن مسیح نے مر کر اور جی اٹھ کر ہمیں برکت یہ بخشی کہ اب ہم ایک نیا گیت گاتے ہیں، اور ہم اکثر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں بھی گیت گاتے ہیں، یسوع تو ہی اس کتاب کو لینے کے لائق، تو ہی بند مہروں کو کھولنے کے لائق۔ اب ہم نیا گیت گاتے ہیں، وہ برکت اب یہ ہے کہ اب آنسو نہیں بہاتے۔ آنسو بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ نا امید ہونا، آنسو بہانا اس بات کی علامت ہے کہ بے بس ہونا ہے، آنسو بہانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان بالکل نا امید ہو چکا، لاچار ہو چکا۔ لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ اب ہمیں آنسو بہانے نہیں دیتا، بلکہ اس نے فتح پائی ہے، اور وہ ہمیں فاتح بناتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ فاتح ہے تو اس نے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر مختلف طور پر، مختلف لحاظ سے اپنے شاگردوں کے لیے اپنی قدرت کو وہ جاری کرتا رہا۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہ لکھا ہے، تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے۔ بس اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ بس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے۔ یسوع نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ مگر دوسرا حصہ، تم غمگین تو ہوگے
लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जलने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। कलाम मुकद्दस में 22वीं आयत, बस तुम्हें भी अब तुम गम है, मगर तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि मसीह अपने शागिर्दों के लिए जी उठने के बाद ऐसी बरकत को रखता है कि जो कुछ हम बाप से मांगते हैं बाप हमें बख्शता है। जो कुछ मसीह के नाम से हम चाहते हैं हमारे लिए बरकत ये है। और कैसी बरकत? एक बरकत नहीं, बेशुमार बरकत कि हम बाप से चाहते हैं, आए बाप तू मुझे अपने बेटे यीशु के नाम के वसीला से ये बख्श दे। बाप बख्श देता है। फिर हम चाहते हैं, आए बाप तू मुझे अपने बेटे यीशु के नाम से ये दे दे। बाप दे देता है। फिर चाहते हैं, फिर वो बख्शता है। फिर मांगते हैं, फिर वो देता है। तो इसका मतलब कि मल्टीपल ब्लेसिंग है। और ये उस सूरत में मसीह के जी उठने के बाद। आइए गौर करें कलाम मुकद्दस में 16 थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। अब वो ये है जो शागिर्द ना समझ सके। थोड़ी देर में, अभी तो जब तक मसीह आसमान पर ना उठाए गए उस वक्त तक वो मसीह को देखते रहे और मसीह उन पर जाहिर होता रहा। और जब जब जाहिर होता रहा, मसीह अपने लोगों, अपने शागिर्दों से मुलाकात करने के बायस उन्हें अपनी बरकत से फैज़याब करता रहा। ताहम ये देखते हैं कि जब फिर थोड़ी देर में, आइए 16वीं आयत को देखें, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। अब जब मसीह आसमान पर उठाए गए, अब हमें ये यकीन है कि मसीह यीशु फिर दोबारा आएगा इस दुनिया में और हम मसीह को रूबरू देखेंगे, सरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर देखेंगे। ताहम मसीह के जी उठने की बरकत ये है कि वो हमसे फिर दोबारा मिलेगा। मसीह के जी उठने की बरकत ये है कि हम जो कुछ बाप से चाहते हैं बाप हमें बख्शता है। इमाम पहला बाप उसकी 8वीं आयत में कलाम मुकद्दस में यूं मरगूम है, रसूल के माल उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत ये लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब हम यीशु के गवाह हैं, उसके जी उठने के गवाह हैं। क्यों गवाह है? इसलिए कि हम उसकी उस मुनादी पर ईमान लाते हैं। क्यों गवाह है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो यीशु जो मर गया था अब जी उठा है और अब्दुल अब्बाद जिंदा है। हम गोया उसके गवाह हैं और गवाह हैं तो सारी दुनिया तक उसके गवाह हैं। गौर करें, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब मसीह के गवाह जमीन की इंतहा तक है। हालेलुया। पाकिस्तान, इंडिया, इधर उधर हर एक मुल्क में उसके गवाह हैं। कुछ वाज़ेह तौर पर हैं और कुछ वाज़ेह ना भी हो, लेकिन
وہ جانتے ضرور ہیں، وہ گواہ ضرور ہے۔ اب وہ اس صورت میں کہ جو کچھ مانگتے ہیں باپ بخشتا ہے، روح القدس مانگتے ہیں، روح القدس سے معمور ہو کر قوت پا کر پھر مسیح کے گواہ زمین کی انتہا تک ہوتے ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جوں جوں کام بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، انجیل کی منادی ہوتی گئی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے دیکھیں اعمال 11واں باب اس کی 19ویں آیت۔ کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت یوں لکھا ہے، پس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے فینیکے اور کپرس اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے۔ لیکن ان میں سے چند کپرسی اور قرینی تھے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا، اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ اب غور کریں، مسیح کے جی اٹھنے کی برکت یہ ہے کہ ایک نے بے شمار استفنس کے سنسار کرنے کے بعد سے، پہلے تک استفنس جب تک تھا اس وقت تک یہودیہ تک وہ محدود تھے، منادی ہوتی تھی مسیح کی، انجیل کی، مسیح کے جی اٹھنے کی، وہ گواہ بنتے تھے، صرف محدود رہتے تھے یروشلم کا۔ لیکن جب پولوس کے کارناموں کی بدولت اور دیگر ایسے اینٹی کرائسٹ شخصیات کی بدولت استفنس کو سنسار کر دیا گیا، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسیحی پراگندہ ہو گئے۔ پراگندہ کیسے ہوئے؟ فنیکے میں چلے گئے، کوئی قبرص میں چلا گیا، کوئی انطاکیہ میں چلا گیا۔ اور غور کریں کہ اگر مصیبتیں نہ آتی، اگر دکھ نہ آتے، اگر کلیسیا ستائی نہ جاتی، لوگوں پر تشدد اور انہیں مصیبت نہ پڑتی، تو شاید وہ یہودیہ تک محدود رہتے۔ لیکن خدا کا الہی پلان یہ نہ تھا کہ وہ محدود رہیں، وہ الہی پلان یہ تھا کہ دنیا تک میرے گواہ ہوں، اور دنیا تک گواہ اسی صورت میں ہوئے، مصیبتوں کے باعث پراگندہ ہوتے گئے، پھیلتے گئے۔ ایک نے منادی کی دوسرے کو جا کر، دوسرے نے منادی کی تیسرے میں جا کر، تیسرے نے گواہ بنا چوتھے میں، چوتھے کے بعد چھٹے میں، ساتویں میں، آٹھویں میں، یوں پھیلتے پھیلتے مسیح کے گواہ بنتے ہی گئے۔ اور آج میں اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ ہاللیلویا! گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، اس کے گواہ ہیں، اس کے جی اٹھنے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ مر گیا اور جی اٹھا اور اب زندہ۔ یہ گواہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جب اس کے گواہ ہیں تو اس کی پھر برکتیں بھی جاری ہوتی ہیں۔ کلام مقدس میں غیر اقوام میں انجیل کی پھر منادی شروع ہو گئی، اور رسولوں کے اعمال اس کے 16ویں باب کو پڑھیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں 16واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ اور وہ فروگیہ اور گلتیہ کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بدونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اب غور کریں، جہاں ضرورت ہے، جہاں روح چاہتا ہے، جہاں روح القدس تحریک بخشتا ہے۔ اب پولوس چاہتا ہے کہ یہ آسیہ میں جائے، اسے کہا چلو فروگیہ اور گلتیہ کے علاقے سے گزرے ہیں تو آسیہ میں
कलाम सुनाते हुए जाते हैं, मना कर दिया। उसके बाद तहरीक रूह की कुछ और उन्होंने चाह के मूसिया में पहुंच चुके हैं तो बतूनिया में कलाम सुना लेते हैं। वहां पर भी खुदा के रूह ने उन्हें गाइड ना किया और मना किया। जहां जब और पौलुस खुदा के रूह की मावनत और रहनुमाई से जिंदगी को गुजारता। अब शागिर्द जो थे वो रूह कुदस से मामूर थे। जहां रूह की मर्जी होती वो वहां ले जाता और इंजील की बशारत होती और जिसके वसीला से होनी है वहां पर उसे ही खास तौर पर इस्तेमाल करता। आज बहुत से लोग जो इस बात से लाइल होते हैं वो ये सोचते हैं मसीह जी उठा, हमारे लिए तो कोई बरकत नहीं है। लेकिन बाइबल ये बयान करती है, पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत, कलाम मुकद्दस में पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। अब हमें ये जिंदा उम्मीद है जी उठने के बाद, और वो बरकत हमारे लिए ये है कि अब हमें जिंदा उम्मीद है कि वो लाफानी, लाजवाल और लामहदूद बादशाही हमें मिरास में बख्शे। और ये हमारी बरकत है जब हम उसके गवाह होते हैं, जब हम उसकी मुनादी करते हैं, हम जब बिशारत देते हैं, लोगों को बताते हैं, तो यकीनी तौर पर हम उसकी बरकत से इस्तेफादा भी हासिल करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं। आज खुदा ये चाहता है कि उसके जी उठने की कामिल बरकत आप भी हासिल करें और आपकी जिंदगियों में भी उसके जी उठने की बेशुमार बरकत जारी होती रहे। आइए आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें और जो चाहते हैं कि उसके गवाह हो, और गवाह कैसे? गवाह के लिए काम करना पड़ता है। गवाह बनने के लिए, गवाह बनना है तो इंजील को फैलाना, इंजील की मौसर बिशारत करना, इंजील की मुनादी करना, इंजील के पैगाम को दूसरों तक बयान करना, ये है उसके गवाह बनना। और अगर आप चाहते हैं कि जिन तक इंजील नहीं फैली उन तक फैलाएं, उन्हें मसीह के हुजूर में लाएं और उसके अजीम गवाह साबित हो। जिस तरह पौलुस जो सताता था, नुकसान पहुंचाता था, लेकिन मसीह इस पर जाहिर हुआ, मसीह की मुलाकात उसके साथ हुई और उसकी जिंदगी बदल गई। और जब जिंदगी बदल गई तो वो मौसर साबित हुआ बादशाहों के लिए, कौमों के लिए और कायनात के लिए भी, कि आज भी हम उसके खुदूद से इस्तेफादा हासिल करते और रूहानी बरकत को पाते हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि उसके जी उठने के बाद बेशुमार बरकत आप भी हासिल करें उसकी गवाह बनकर, तो आप उसके हुजूर में खड़े हो सकते हैं। खुदाम ज़ुल-जलाल, तू जो लामहदूद कुदरत का मालिक और खालिक है, आसमानी बाप इन तमाम जिंदगियों, तमाम बदनों को